بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انسپیکٹر فرزانہ۔ آج کی ہماری ویڈیو پچھلی ہماری جو ویڈیو تھی ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن سمگلنگ، اس کا ہی تسلسل ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ لوگ ہیومن سمگلنگ کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیسے ہوتے ہیں، لوگ کیوں اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ زندگی گزارنے کے بجائے ایک خطرہ مول لے کے، ڈنکی لگا کے یا کسی بھی ناجائز ذرائع سے جو ہے وہ باہر کے ملک میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا جو ہے وہ رزق کمائیں یا اپنے جو روزی کمائیں۔ ان کی جو وجوہات ہیں اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے۔ جب ایک ملک میں ایک انسان کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ جاب نہیں ملتی، اور اگر جاب ملتی ہے تو اس جاب کے اس مزدوری کے صلے میں اس کو جو ہے وہ اتنا پیسہ نہیں ملتا، تو لوگ جو ہیں وہ پھر ڈنکی لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ بہتر زندگی کا خواب۔ ہر بندہ جو ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ بہن بھائیوں کو اچھی زندگی جو ہے وہ مہیا کروں، اور اس کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر باہر جائیں گے تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے اور ان کو جو ہے وہ اچھی زندگی دیں گے۔ ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ خاندانی دشمنی بھی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ یہاں سے انہوں نے مرڈر کر دیا، ان کی خاندانی دشمنی ہے، ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی یا اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے ملک سے جو ہے وہ فرار حاصل کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ پرچے ہوتے ہیں، تو وہ ان جائز طریقے سے تو وہ باہر جا نہیں سکتے، تو اس لیے پھر وہ ڈنکی لگانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ناانصافی۔ اگر کوئی شخص ایک جگہ پہ رہ رہا ہے اور اس کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی کی جا رہی ہے، اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ملک میں انصاف نہیں ملتا، تو اس کے لیے بھی وہ دل برداشتہ ہو کے یہاں سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے میں نے پہلے بھی بتایا 3 ذرائع ہوتے ہیں، زمینی طریقے سے بھی بندہ جاتا ہے، بحری طریقے سے جاتا ہے، اور ہوائی طریقے سے جاتا ہے۔ چاہے وہ جعلی کاغذات کے ذریعے جائے، چاہے وہ چوری چھپے جائے، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ مل کے چلا جائے، تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ باہر جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس جو ہیومن سمگلنگ ہے، اس کے اثرات معاشرے پہ کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں شاید یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارے اس اقدام کی وجہ سے، اس ہیومن سمگلنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنا منافع سوچتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے ہمارے ملک پر، ہمارے معاشرے پر، لوگوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے حقوق کی پامالی۔ اب دیکھیں، ہر شخص کی یہ اس کو حق حاصل ہے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے ملک میں رہ کے اس کے گھر میں اس کو ملے، روٹی، کپڑا، مکان، تحفظ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کا حق ہے۔ لیکن جب ایک ملک میں ایک امیر طبقہ اور ایک غریب طبقہ ہو، اور امیر طبقہ صرف اس چیز پہ لگا ہو کہ ہم نے غریبوں کے جو ہے وہ صرف مال مختلف طریقوں سے اکٹھا کرنا ہے، تو وہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اس دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں سے بھاگتے ہیں، اور حقوق کی پامالی جو ہے وہ اثرات میں سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کا دوسرا جو پہلو ایک ہے وہ معاشی تباہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو شخص ڈنکی لگاتا ہے یا باہر جانے کے لیے غیر قانونی طریقہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ ایجنٹ کو پیسے دینے کے لیے اپنی زمین، جائیداد اور جو بھی اس کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے وہ ساری جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب میں باہر جاؤں گا میں اچھا کماؤں گا اور میں یہ چیزیں دوبارہ سے حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ راستے میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، وہ معذور ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کشتی حادثے میں اس کو کوئی ہو جاتا ہے، تو اب اس کی جان تو گئی، ساتھ جو پیچھے اس کے گھر والے تھے ان کی جو جمع پونجی تھی وہ ساری اس نے لٹا دی تھی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ معاشی تباہی جو ہے وہ معاشرے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا تیسرا اثر ہے وہ ہے نفسیاتی پرابلمز۔ اب یہ دیکھیں کہ جو شخص گھر سے وہاں پہ جانے کے لیے نکلتا ہے وہ 1 یا 2 دن تو اس کو لگتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک غیر یقینی سی صورتحال ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پہنچے گا نہیں پہنچے گا، راستے میں اس کے جتنے بھی پرابلمز ہوتی ہیں وہ ساری اس کی نفسیات پہ اتنا زیادہ اثر کرتی ہیں کہ اس کے اندر مایوسی، اس کے اندر غصہ،
بہت زیادہ بھر جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ آپس میں لڑائی کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ آپس میں گروپ بنا کے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ نفسیاتی پرابلمز جو ہیں، ان کے پیچھے جو گھر والے ہیں ان کے بھی ذہن میں یہ ہر وقت یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے، وہ بھائی جو ہے وہ گیا ہوا ہے، تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ نفسیاتی پرابلمز کا بھی جو ہے یہ سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیماریاں، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، عام طور پہ بھی ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا پانی جو ہے وہ ہماری صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے، ہم بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور جب اس طرح کے حالات میں جب کسی نے غیر قانونی طور پہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہوتا ہے، تو وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ کھانا اس حساب سے نہیں ملتا، وہاں پہ صفائی اس حساب سے نہیں ہوتی، تو وہ بہت سی ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے بندہ، جو بعد میں اس کے لیے جو ہے وہ موت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہ جنسی ہراسگی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس طرح کے جب بہت سے لوگ، بچے، لڑکے جو ہیں وہ خواتین اس طرح کی جب سچویشن میں جاتے ہیں تو ان کو ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ جنسی ہراسگی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ہر ایسے بندے کو ایک لاوارث مال سمجھ کے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو زبردستی اس کو کرتے ہیں، اس کے لالچ اس کو دیا جاتا ہے، اس کو ورگلایا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جنسی طور پہ ہراساں کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ اثرات ہیں جو کہ ہیومن سمگلنگ کی شکل میں جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں۔ ہمیں بطور ہیومن بینگ، بطور ایک ملک کے حکومت کے طور پہ ہمیں کون سے اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اس ہیومن سمگلنگ کو اور لوگوں کے استحصال کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں۔ اس کے سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک قانون ہونا چاہیے۔ قانون موجود ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کے لیے عوام کی جو مدد ہے وہ بہت زیادہ درکار ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہاں پہ میں ایک بتاؤں گی کہ جو ڈنکی لگانے کے لیے پیسے دیتے ہیں لوگ، وہ جرم نہیں کر رہے، وہ مظلوم ہیں، وہ وکٹم ہیں، ان کے ساتھ جرم ہو رہا ہے، چاہے ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، چاہے ان کو ورگلایا جا رہا ہے، چاہے ان کو بہتر مستقبل کے خواب جو ہیں وہ جھوٹے وہ دکھائے جا رہے ہیں، جس بھی طریقے سے ان سے وہ پیسے لیے جا رہے ہیں، وہ مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جرم ہو رہا ہے۔ اب مجرم کون ہے؟ وہ ایجنٹ ہیں جو کہ ان کو اس طریقے سے ان سے پیسے جو ہے وہ چھین رہے ہیں، اور پھر ان کو مختلف ذرائع سے ان کے پیسے ہضم کر دیتے ہیں، چاہے ان کو راستے میں غائب کر دیا، چاہے ان کو کسی ایک، جیسے ابھی میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 57 لاکھ روپے میں صرف آذربائیجان کا جو ہے وہ چکر لگوا کے تو واپس لے آیا گیا، اور سارے ان کے پیسے جو ہیں وہ ہضم ہو گئے۔ تو ہمیں بطور ایک قانون کے محافظ کے طور پہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کرنی چاہیے، جو کہ جن کے ساتھ یہ جرم ہو رہا ہے، مظلوم ہیں، جو وکٹم ہیں، جو کہ پیسے دے کے باہر جانے کے چکر میں تھے، ڈنکی لگانے کے چکر میں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مظلوم ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہمیں پبلک اویئرنیس کا جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دینا چاہیے۔ اس کے اب یونیورسٹیز میں، کالجز میں، پبلک پلیس پہ مختلف لوگوں کو پروگرامز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ اویئر کر سکتے ہیں کہ جو آپ کرنے لگے ہیں یہ آپ کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے، اس میں آپ کی جان جا سکتی ہے، اس میں آپ کا پیسہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، ایجنٹ جو ہیں وہ آپ کے سگے نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن سمگلنگ کے حوالے سے جو ہے وہ عوام کو ایک اویئرنیس پروگرام دیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہے کہ بارڈر پہ بہت زیادہ سختی ہونی چاہیے۔ جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں بارڈر کراس کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بارڈر کے اوپر سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ تعینات ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اگر ان کا کنٹرول جو ہے وہ تھوڑا سا لوز ہے تو لازمی بات ہے وہ لوگ جو ہیں اس کو آسانی سے وہاں سے پار کر سکتے ہیں۔ تو بارڈر پہ جو ہے وہ اتنی سختی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ وہاں سے جو ہے وہ دوسرے ملک میں نہ جا سکیں۔ اس کے علاوہ ہے کہ جو ایجنٹ ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ بات پھر عوام پہ آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو کئی لاکھ روپے دیے، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کے خلاف کارروائی کریں گے تو شاید ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے، ہمیں پیسے نہیں ملیں گے،
ہمیں، لیکن یہ نہ کارروائی نہ کر کے آپ ان ایجنٹس کو بہت زیادہ فیور دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ اس ایجنٹ کے خلاف کارروائی کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو پیسے بھی واپس نہ کرے، اس قانون جو ہے اس کو اس کی سزا بھی دے گا، اس کے خلاف FIR ہوگی، اس کے جو ہے وہ جائیداد ضبطی کے ذریعے آپ کو ریکوری بھی ہوگی، اور اس کو کم از کم 7 سال جو ہے وہ سزا بھی ہوگی۔ تو عوام جو ہے ان کو یہ چاہیے کہ پہلے تو وہ اس ڈنکی لگانے سے، غیر قانونی طریقے سے باہر جانے سے اگر پرہیز کریں، اور جو ان کو اس طرح ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی نشاندہی کریں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی کسی بھائی بیٹے یا کسی خاندان میں، معاشرے میں کسی بھی آپ کے جگہ پہ کسی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے تو ان کو یہ بتائیں کہ آپ اس طریقے سے FIA کے پاس جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی شخصی یا جسمانی آپ کے ساتھ اس نے کوئی غلط کیا ہے تو آپ اس کے خلاف پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ آپ قانون کے ذریعے جو ہے سزا دے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔